بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ عرب ممالک میں آنے والے انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جسے عاد اولیٰ یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کی جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیز دونوں بھائی ہیں۔ یہ عاشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے اور یہ قوم سمود عاد کے بعد گزری ہے اور یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کجروئی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بددستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرہ کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کر دیا۔ وایوں کی ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ ہو، ہوا کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آن واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بسائر لیے ہوئے تھے کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنی عجیب مظاہر دکھاتا ہے وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی۔
عین ممکن ہے ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو، کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ منتشر کر دیے ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غالب قوی کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو، خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے، غریب لوگوں سے ان سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو سردار مغرور تھے کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے رہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو عذاب علیم ان پر آ پہنچا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ اپنے خیر خواہ کو دوست نہیں رکھتے۔